لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حضرات، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات پاک کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو بے شمار انعامات، بے شمار احسانات، بے شمار فضل اور کرم کی گٹائیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بہت سی ایمان بالغیب کی چیزیں جو ہمارے لیے ہیں، اللہ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ کو ان کا مشاہدہ کرا دیا، وہ سامنے دکھا دیں. ہمارے لیے وہ ایمان بالغیب ہیں. ان چیزوں میں سے دو چیزیں، ایک جنت اور ایک جہنم، جو تمام انسانیت کے لیے یہ غیب کے اوپر ایمان کے درجہ میں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں کتنی مرتبہ جنت، دنیا کے اندر جنت جو تھی سامنے اور جہنم کا سامنے مشاہدہ کرایا. اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جس وقت آسمانوں پہ گئے، اللہ کے فضل سے اس وقت بھی آپ کو جنت اور جہنم کے مشاہدہ کرایا گیا. یہ مشاہدہ کسی چیز کا کرانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات کے امام کا ایمان تو پہلے ہی کامل تھا، اس میں ایمان میں پہلے ہی کوئی کمی نہیں تھی. لیکن عام انسان کو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جب کوئی انسان کہتا ہے نا فلاں ایک چیز ہے، اور پھر وہ چیز اس کو دکھا بھی دی جائے، اس کے ایمان کے اندر ایک اضافہ ہوتا ہے، ایمان کے اندر ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے. پھر یہ جنت اور جہنم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت دکھائی گئی تو ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جنت ہے، یہ جنتیوں کے اعمال ہیں جن کی وجہ سے یہ جنت میں یہ لوگ اللہ نے ان کو بھیجا ہے.
مقصد یہ تھا کہ آپ دنیا میں جائیں، اپنے دوسرے جو اپنے صحابہ کرام جو ہیں ان کو بتائیں کہ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ پاک عطا فرماتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جہنم کا جب ذکر آیا، جہنم کا جب مشاہدہ کرایا، تو اس میں بھی بات یہ تھی کہ یہ جہنم ہے، یہ اس کی سزائیں ہیں، اور ان سزاؤں کے ملنے کی وجہ سے یہ جرائم ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سب کچھ اس لیے بتایا گیا، امت کو بتائیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان جرائم سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ جرائم انسان کو جہنم کے اندر لے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حدیث میں آتا ہے، ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے فرمایا جب میں نے جہنم کو دیکھا، اللہ نے مجھے جس وقت جہنم دکھائی، رئی تو اکثر اہلھا النساء، لوگوں جہنم کے اندر اکثریت جو تھی وہ عورتوں کی تھی، مردوں کی نسبت عورتیں جو تھی یہ جہنم کے اندر زیادہ تھیں۔ یہ عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس کے عام طور پہ اس کے اسباب جو ہیں کہ عورتیں جو اکثر جہنم کے اندر چلی گئیں، اور قیامت کے دن بھی جب فیصلہ ہوگا اکثریت عورتوں کی جہنم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جائے گی، اس کے بڑی بڑی وجوہات جو ہیں کیا ہیں؟ مقصد اس جمعے کا یہ ہے کہ یہ جو وجوہات ہیں ان سے اپنے آپ کو، اپنی بچیوں کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، پھوپھیوں کو، خالاؤں کو بتاؤ کہ یہ اعمال جہنم کے اندر لے جاتے ہیں۔ میری خالہ بچ جاؤ، میری پھوپھو بچ جاؤ، میری بیٹی اس سے بچ جاؤ۔ اپنی بیویوں کو بتاؤ کہ اے اللہ کی بندی یہ جہنم کے اندر لے جاتے ہیں اعمال، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جہنم کے اندر عمومی طور پہ جو اس کے اسباب ہیں ان میں پہلا سبب یہ ہے کہ لا علمی جو ہے یہ عورتوں کے اندر دین کی بہت زیادہ ہے۔ اکثر عورتوں کو نہیں پتہ اللہ کی توحید کیا ہے، بدعت کیا ہوتی ہے، شرک کیا کیا چیز ہے، اور کن کن چیزوں سے انسان جو ہوتا ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں اکثر عورتوں کو نہیں پتہ ہے۔ یہ لا علمی جو ہے اس کی وجہ سے پھر وہ ایسے اعمال کر گزرتی ہیں جن کی وجہ سے یا تو وہ دائمی جہنمی بن جاتی ہیں شرک اور کفر کر کے، یا دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتی ہیں بعض اوقات۔ اور یہ ساری جو عورتوں کی کمی ہے، یہ علم کی کمی کی وجہ سے، یہ پتہ ہے کیوں ہے؟ حضرات سنبھل کے بیٹھنا، ایمانداری سے اپنے آپ کا اپنا محاسبہ کرو۔ عورتوں کو جنت اور جہنم کی باتیں اور ان کا علم جو تھا یہ کس نے بتانا تھا؟ یہ مردوں نے بتانا تھا ان کو، مردوں نے ان کو مسجدوں میں لانا تھا، مردوں نے ان کو دینی جو مدارس ہیں ان کے اندر بھیجنا تھا، مردوں نے ان کو یہ بتانا تھا کہ بیٹا اے باجی یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ ایمان ہے، یہ بدعت ہے۔ مردوں نے اپنی ذمہ داری یاد رکھیں جو نہیں نبھائی، اس کی وجہ سے وہ بے علم رہ کے جہنم کا ایندھن بن جاتی ہے بیچاری، اس کو کچھ نہیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم مرد حضرات جو ہیں کس طریقے سے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے عزیزات کو کس طریقے سے ہم دنیا کی بڑی بڑی کلاسیں پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے ایم اے پی ایچ ڈی اور فلاں اور انجینئر ڈاکٹر اور آئی ٹی اور فلاں اور ایف آر سی ایس کراتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ کس کی ذمہ داری تھی کہ عورتوں کو بتانا تھا، عورتوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نافرمانی ہے، یہ کام کفر ہیں، یہ شرک ہیں، یہ بدعت ہیں، یہ جہنم، یہ مردوں نے نہیں بتایا۔ یاد رکھیں مردوں میری بات سن لو دھیان سے، چونکہ مردوں کا قصور ہے، انہوں نے کس طریقے سے پیسے اور ٹیوشنیں لگا کے ان کو دنیا کی تعلیمات ان کو دی اور دین سے ان کو دور رکھا۔ قیامت کے دن یہ عورت جس وقت جہنم میں جائے گی اپنے ابا جی کو ساتھ لے کے جائے گی کہ میرے ابا جی نے مجھے یہ پڑھایا تھا،
یہ کچی پکی جو تھی، یہ فرسٹ 2، یہ فلاں، یہ او لیول، یہ اے لیول، یہ 10ویں 12ویں، یہ ایف ایس سی میرے ابا جی نے کرائی تھی۔ اللہ میرے ابا جی نے مجھے ادھر لایا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجھے ایمان اور کفر کا پتہ نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کن باتوں سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، اگر میں جہنم میں جاؤں گی تو میرے ابا جی بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ انہوں نے دنیا جہان کی مجھے بڑی بڑی سہولتیں، بڑی بڑی ٹیوشنیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی کرائے کے اوپر یہ چھوڑنے والی، یہ آنے والی، یہ فلاں، کیا کچھ مجھے لے کے نہیں دیا۔ نہیں لے کے دیا تو میرے اپنی ایمانداری سے جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، ہم میں سے جنہوں نے کئی من کتابیں اپنی بچوں کو، اور کتنے قرآن کے تحفے اور دین کی کتابیں اور شریعت کی کتابیں لا کے بچے کو تحفے میں دی ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، یاد رکھو بچی کلی جہنم کے اندر نہیں جائے گی۔ عورت کے بارے میں یاد رکھنا، وہ اپنے باپ کو لے کے، اپنے بھائی کو لے کے جہنم کے اندر جائے گی۔ یہ میرا بھائی مجھے دنیا کی باتیں جو تھا ان سے کہتا تھا، میں اتنا انتظار کر رہا ہوں، تم جلدی کالج آنا، جلدی چھوڑ۔ ساری دنیا کی تعلیمات انہیں پڑھائیں، انہیں ڈاکٹر اور انجینئر بنائے، لیکن کون کہتے ہیں انہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کیوں نہ سکھائیں؟ یہ یاد رکھیں، مردوں کی بڑی گرفت سخت ہونے والی ہے اس سلسلے میں۔ اگر عورتیں جہنم کے اندر جائیں گی، وہ اپنے خامدوں کو بھی لے کے جہنم کے اندر جائیں گی۔ یہ مجھے دنیا کے کاموں سے روکتا تھا، مجھے دین کا کام نہیں کہہ سکتا تھا کہ نماز پڑھو، یہ کرو۔ اے اللہ کی بندی، اس سے تم دین اسلام سے خارج ہو جاؤ گی۔ ایک اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو۔ یہ کیوں نہیں میرے خامد نے، میرے بھائی نے، میرے والد نے، میرے یہ تایا، یہ چچا جو ہیں، کیوں نہیں انہوں نے مجھے بتایا قیامت کے دن ان کی گرفت ہونے والی ہے۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو نہ سمجھے، گھر میں جا کے دیکھے میں نے بچیوں کے اوپر کتنے ہزاروں لاکھوں روپے لگا دی اور دین کی تعلیم کے اوپر 1 روپیہ نہیں لگایا۔ دوسری بات یہ ہے، ایک تو لا علمی کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ کئی دفعہ عورت جو ہوتی ہے کفار کے مقلدات بن جاتی ہیں بیچاری عورتیں، جو وہ کرتی ہیں، جیسے کپڑے وہ پہنتی ہیں ویسے کپڑے یہ پہنتی ہے، جیسے لباس وہ ان کا ویسا لباس ان کا، جیسی محفلیں ان کی ویسی محفلیں ان کی، جو کچھ وہ ناچ کا، جو کچھ وہ کافر کرتے ہیں، چونکہ بچی کو علم ہی نہیں ہے۔ یہ علم اس کے باپ نے، اس کے مدرسے نے، اس کی سکول نے، اس کی کالج نے، اس کی حکومت نے اس کو دینا تھا۔ قیامت کے دن یہ اور تمام کے خلاف استغاثہ دائر کرے گی۔ مجھے فزکس پڑھایا، کیمسٹری پڑھائی، بایولوجی پڑھائی، میتھمیٹکس پڑھایا، فلاں پڑھایا، یہ اردو، یہ شاعر، یہ فلانا، پتہ نہیں کیا کوئی۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کس نے دینا تھی، ان کو سمجھانا تھی۔ یہ قیامت کے دن اس کا مواخذہ ہونے والا ہے، یاد رکھے۔ دوسری ایک تو یہ وجہ ہے کہ عورت کا علم نہیں ہے، دوسری یہ ہے کہ عورت کو پھر یہ اللہ کا ایسا کرنا ہے، عورت کو اتنا شوق بھی نہیں ہے۔ دنیا جہان کے دیکھ لیں، پج کے کالجیں، پج کے سکول، بلکہ کئی تو غریب عورتیں جو ہوتے ہیں وہ 8 5 7 میل پیدل چل کے سکولوں کالجوں میں آتی ہیں جی، لیکن شوق بڑا ہے نا۔ اللہ کے دین کے لیے گھر کے ساتھ ہی مدرسہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول، قال اللہ اور قال رسول پڑھایا جانا ہے، جس میں یہ پڑھایا جانا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں جہنم کے اندر لے جائیں گی، یہ جنت کے اندر لے جائیں گی۔ وہ اس کو شوق ہی نہیں ہے جانے کا وہاں۔ بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، ہمارے مردوں کا یہ حال ہے، ہم بچے کو ان کے لیے مینا بازار میں لے کے جاتے ہیں، بازار میں ان کے پسند کے کپڑے لے کے جاتے ہیں، فلاں جگہ شادیوں میں لے کے، لیکن دین کی بات ہوتی ہے ان کو مدارس اور مساجد میں کبھی نہیں لے کے آتے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون قیامت کے دن اس بات کا جواب دے گا کہ بچی کو کافر بنانے میں، بے دین بنانے میں، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن بنانے میں کس کا ہاتھ بھی شامل ہے اس میں؟ شوق بھی، بلکہ کئی دفعہ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی عورتوں کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی گھر سے نہیں لے، اور بہ جا تو گھر کھانا پکا سی نماز عید پڑھ کے آئے۔ اللہ کی بندیوں کو عید کی نماز تک میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ان کو ایسا لگایا ہوتا ہے، ایسا گمراہ دنیا کے کاموں میں اس کو کر دیا ہے، اور جہنم کا ایندھن بن جاتی۔ پھر عورت کی ایک اور بھی بات یہ ہے کہ عورت میں اکثر عورتوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مردوں کے جہنم میں جانے کی جو وجوہات ہیں، اکثر عورتوں کو دیکھ لیں اور مردوں کو دیکھ لیں، عورتوں کو عبادت کا شوق بہت کم ہے۔
آپ انہیں اور کو کام کہہ لیں، فلاں شادی بیاہ میں جانا 3-3 4-4 گھنٹے میک اپ کے اوپر لگا دیں گی. آپ ان کو کہیں تہجد پڑھیں اور 2 رکعتیں پڑھ لو، 4 ہی پڑھ لو اور کچھ پڑھ لو، شوق ہی نہیں ہے. قرآن مجید ان کو کہیں کہ ڈیلی پڑھ لیں، یاد ہی ذہن ہی نہیں اس کے طرف آنے کا. اشراق کے 2 نفل پڑھ لو کم از کم. نہیں، اللہ کی عبادت جو ہے اس کی طرف عورت جو ہے ذاتی طور پہ ادھر آتی نہیں. اس کا ذہن بنایا ایسا ہے یہ والدین نے اور سکولوں نے اور کالجوں نے اور اساتذہ نے اور معاشرے نے. پھر عورت کی گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی جاتی ہے وہ یہ ہے، اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی شادی کرنی ہے، کھاتا پیتا اچھا ٹھیک امیر کاراں کوٹھیاں والا گھر ہوئے. کوئی نہیں دیکھتا اور اس گھر میں جائے کہ میاں بیوی دونوں اور اپنے بچوں کو لے کے یہ سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں، ایسا گھر ہی کوئی نہیں دیکھتا. ایسے ایسے گمراہوں اور بے ایمانوں کے ساتھ ان کی شادی کر دی جاتی ہے جو ساری زندگی. مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے، وہاں وہ نماز پڑھنے لگتی ہے، نہیں پایا نا تیری مہربانی نمازاں پیچھے ہی اپنے پیو دے گھر رکھے ہونی سن تو کی ہونی، تھوڑی دیر ہوندی ہے پھر وضو کرن، پھر وضو، پھر وضو، پھر وضو. یہ مجھے ایک بندے نے بتایا. حافظ جی میں کیا کروں، مجھے غلطی ہو. لیکن پتہ ہے کیا، دیکھتے وقت بعد میں یہ ہے کہ غلطی ہوگی، لیکن جس وقت نکاح کرنا تھا اس وقت تو یہی دیکھتے تھے. کسی نے جا کے دیکھا یہ بچہ نمازی تھا، یہ 5 وقت محلے کی مسجد سے کسی نے رشتہ لیتے وقت دیکھا کہ بچے کا رشتہ کرنا ہے، بچی کا جا کے محلے کی مسجد سے یہ 5 وقت کا نمازی ہے کہ نہیں، اللہ کے گھر میں آتا ہے کہ نہیں، جمعہ پڑھتا ہے کہ نہیں، داڑھی رکھی ہے کہ نہیں، یہ پارسا ہے کہ نہیں. اپنے دوستوں کے اندر اس کی کیفیت کیا ہے اور کون دیکھتا ہے. ہم نے تو دیکھا ہی یہ عورت کو مرد نے پھر پکڑ کے اس کو ایسے بے ایمانوں اور جاہلوں اور بے دینوں، اور یقین مانیے صرف کلمہ پڑھنے والے ہیں ورنہ ان کی زندگی اور ہندوؤں کی زندگی کے فرق نہیں، ان کے ساتھ بیچاروں کے لڑ لگا کے، اور وہ بھی جہنم میں چلے گا اور وہ بھی جہنم میں چلے گی. یہ کون ذمہ دار ہے؟ مردو تم ذمہ دار ہو. تم اور عورت میں نے کہہ دیا ہے کہ اکیلی جہنم میں نہیں جائے گی. اپنے ابا جی کو، میرے ابا جی نے اس بے ایمان کے ساتھ نہ، میرے ایک دوست کے بیٹی کی شادی ہوئی تو اس نے ایسے ہی، وہ دلہن بنی تھی، گھر میں گئی جا کے اس نے وضو کا وہ دلہن بھر کے تو پہلے ہی آ کے تے منہ دھو کے تے وضو کر کے تے سارا میک اپ لا لیا تے اساں تے اینے ہزار دا کرایا تے دیکھ تو کیڑ پیسے آ گئی. اللہ مجھے معاف کرے. صبح جس وقت وہ اٹھی ہے شادی کی رات صبح اٹھی ہے تو صبح ہی اس کو انہوں نے طلاق دے دی. ہمیں نہیں دیندار چاہیے عورت، بلکہ انہوں نے ایک لفظ رکھا، یہ تو مولوی ہے، ہم نے تو اپنے بیٹے کے لیے کوئی اچھی سی عورت دیکھی، یہ مولوی عورت نکلی ہے. اے لوگو اس بات کا خیال رکھنا قیامت کے دن اللہ نے اس کا بھی جواب لینا ہے. ایک مسلمان کی بیٹی جو پارسا نیک تھی، شریف تھی، بھلی مانس تھی، اس کی شادی کس کے ساتھ کی؟ پھر عورت جو ہے اس کا جہنم میں جانے کی ایک وجہ اور بھی ہے. وہ وجہ یہ ہے عورت کے اندر مرد کی نسبت اگر دیکھا جائے تو بخل جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، عورتوں اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، جنت بھی دکھائی، میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کثرت سے دیکھا ہے، عورتوں تم صدقہ خیرات کیا کرو. حدیث میں آتا ہے یہ بات سنتے ہی جہنم سے خوف کی وجہ کیا؟ صحابہ کی عورتوں کا یہ حال تھا. محمد رسول اللہ نے یہ بات ابھی کی تھی، عورتوں تمہیں میں نے کثرت کے ساتھ جہنم کے اندر دیکھا ہے، اور تو صدقہ کیا کرو اگر جہنم سے بچنا ہے. اکثر آپ نے دیکھا نہیں، عورتیں جوڑ کے پچھلے کمرے، اور غریب ماڑا بند تو بندے ان کچھ دیو سو پلیوں دینے کی جو ہوتی ہے نا عادت یہ ہوتی ہے، یہ اکثر عورتوں میں کم ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں نے جہنم میں دیکھا عورتیں بڑی ہیں، حدیث میں آتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والی صحابیات جو تھیں اسی وقت انہوں نے کسی نے اپنے کانٹے اتارنے شروع کر دیے، کسی نے گلے کا ہار، کسی نے اپنی چھاپے اسی وقت اتار کے کہا محمد الرسول اللہ، یہ جہاں دل کرتا ہے ان کو لگا لیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جولی اپنی ایسے کی، بلال کی جولی میں وہ ڈالتی جاتی تھیں.
ایک عورت کے جہنم کے اندر جانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ صدقہ، یہ کنجوسی بہت کیا کرتی ہے اور صدقہ خیرات کم کرتی ہے۔ عورت کے جہنم کے اندر جانے کی ایک بہت بڑی وجہ عورت کی بے حیائی بھی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ عورت نے اگر کپڑے بھی پہنے ہیں تو غیروں کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، جوتی بھی پہنی ہے غیروں کے لیے، اس نے کوئی رنگ پہنی ہے تو غیروں کے لیے، یہاں تک کہ اگر اس نے کوئی برقع اس کے خاوند نے اگر کہا تو برقع بھی اس سٹائل کا بنایا ہے کہ لوگ دیکھیں کیا برقع ہے، کیا ہے، کیا کریں۔ اور اپنے آپ کو اس نے کس طریقے کے ساتھ نقلی تل اور نقلی دانت کو صحیح کرنا اور اپنی بوہیں یہ بنانا اور فلاں کرنا، کس طریقے لوگ مجھے دیکھیں، لوگوں کو دکھانا اور بے حیائی جو ہے یہ اکثر عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے اور یہ جہنم کے اندر عورتوں کو لے جاتی ہے۔ لوگوں میری بات دھیان سے سن لو، مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے عورتوں کو ننگا ہونے کا بڑا شوق ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، کافروں کی طرف سے ایک رسم آئی کہ ان کی عورتوں نے اپنی شلواریں جو تھیں یہ اوپر کرنا شروع کر دی۔ مسلمان کی عورت جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی تھی، اس نے بھی اپنی شلوار آدھی پنڈلی تک ساری دنیا کو اپنے وجود اور پنیاں دکھا رہی ہے۔ انہوں نے اگر وہ پینٹ پہنی تو انہوں نے بھی پینٹ پہننا شروع کر دی۔ انہوں نے اگر عورت نے ننگا ہونے کے لیے 1 منٹ لگاتی ہے عورت، اس مرد نے انہوں نے دیکھا کہ کیا انہوں نے کہ بازو کے بغیر قمیضیں، انہوں نے بھی آدھے بازو پہلے شروع کیے، پھر بازو کے بغیر قمیضیں شروع کر دیں۔ عورت کو ننگا ہونے میں منٹ نہیں اس نے لگا۔ اور پھر ان کی ہندوؤں کی عورتوں نے، اللہ کے منکر جو ہیں ان کی عورتوں نے ساڑیاں پہن کے اپنی تنی، اپنی ناف اور اپنی کمر آدھی ننگی کی، تو مسلمانوں کی بچی نے بھی ایسا کرا۔ کیوں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا، بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ یہ جو لباس اس نے پہنا ویسا ننگا، 1 منٹ کے اندر اس نے وہ لباس جو تھا نا ان کا پہننا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو ننگا، اور یہ ننگا کرنا جو ہے یہ اپنے آپ کو یہ جہنم کے اندر سدھا لے جاتا ہے۔ یہ تو ننگا کرنے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات کہی تھی، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ فرمایا قیامت کے قریب عورتیں ایسا لباس پہنے گی، مسلمانوں کی لباس پہنے گی، ننگی نہیں۔ ہماری عورتوں نے تو ننگا بھی ہونا شروع کر۔ آپ ذرا لاہور میں جا کے دیکھیں، بڑی مارکیٹوں میں آپ ذرا جا کے دیکھیں، اسلام آباد میں، کراچی میں جا کے، رب کی قسم ایسے لگتا ہی نہیں یہ مسلمانوں کی تھی، لگتا ہے یہ کوئی یہودن ہے، کسی یہودی کی بیٹی جا رہی ہے۔ جیسے وہ ننگی ہے ویسے یہ لگی ہے، جیسے اس کے وجود کا ایک انگ نظر، ویسے مسلمانوں کی بیٹی کا بھی ویسے نہ۔ یہ مسلمان کس قسم کا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ عورتیں لباس ایسا پہنیں گی جس سے ٹائٹ اور ایسے پتلے اور باریک لباس پہنیں گی، ایسے وجود کے ساتھ لگے ہوں گے اور ایسے ایک چیز نظر آ رہی ہوگی ننگی عورتوں کی طرح۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہتا ہوں، میں اللہ کا نبی محمد تمہیں حکم دیتا ہوں، جو بندہ کسی عورت کو دیکھے کہ اس نے لباس ٹائٹ پہنا ہوا ہے، العنوہن، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں فوری طور پہ اپنے منہ سے کہا کرو اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہو۔ یہ قیامت تک کے لیے مردوں کو یہ حکم ہے کہ جس بھی، اور لعنت کرنا تو دور کی بات ہے، مرد خود پہنواتے ہیں عورتوں سے یہ لباس، اس بیچاری کو جہنم کے اندر بیچارہ بھیجا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قاسیات عاریات مائلات ممیلات، فرمایا لباس پہنے ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی، ایسے لوگوں کے ساتھ میٹھی میٹھی گفتگو کریں گی، وچ جائیں گی، لوگ ان کی طرف جائیں گی اور اپنے ساڑ کے رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، فرمایا ان کا سر دیکھنا، سر کے پیچھے ایک سر اور بنایا ہوگا، یہ سر کے پیچھے سر، یہ دیکھیں جو عورتیں جوڑے بناتی ہیں، اس سے محمد الرسول اللہ نے قیامت کی علامت کہی ہے۔ اور لوگوں سنو میری بات کو دھیان سے، یہ محمد الرسول اللہ نے قیامت کی علامت کہی ہے کہ جب عورتیں جوڑے بنا کے اپنے اس طرح بال اوپر، سر کے اوپر اونٹنی کی جس طرح پیچھے کوہان ہوتی ہے وہ الگ ہل رہی ہوتی ہے، اس کا پیچھے سر جو ہوگا یہ ہل رہا ہوگا۔ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحا، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں ایسی عورت جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی۔
کون ان کو یہ لباس پہنا رہا ہے؟ یہ مرد پہنا رہا ہے، یہ عورت کی ساس پہنا رہی ہے، اس کی ننندیں اس کو پہنا رہی ہیں. یہ آپس میں مل جل کے ایک دوسرے کی کوشش کرتی ہیں کہ آؤ تم بھی جہنم کے اندر چلی جاؤ، میں بھی جہنم کے اندر چلی جاتی ہوں. عورتوں کی جو ہے جہنم کے اندر جانے کی ایک اور وجہ جو ہے، حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات عورتوں میں یہ بھی ایک مرض پایا جاتا ہے. اللہ کی ایسی بھی بندیاں ہیں جو ساری زندگی صبر کے ساتھ زندگی گزار دیتی ہیں، اللہ ان کے لیے رستے اچھے اچھے نکالتا رہتا ہے. صبر کے ساتھ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، یہ وقت ختم ہو جانا ہے، اور بچپن نہیں رہا، جوانی بھی نہیں رہنی، جوانی نہیں رہی، بڑھاپا نہیں رہنا، بڑھاپا نہیں رہنا، اگلے جان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت کی ایک اور جہنم میں لے جانے والی فرمایا، کئی عورتیں ہوتی ہیں خامند سے اپنی ذرا گوری چٹی ہیں، گوری چٹی سونی ہے ذرا، خامند بیچارہ ایسا نہیں، یا وہ مالی طور پہ کمزور ہے، فرمایا اس کو بار بار کہتی رہتی ہیں مجھے طلاق ہی دے دے، چھڑ دے مینوں، تیری مہربانی مینوں چھڑ ہی دے. دنیا کے مال کے لیے اور اپنے حسن و جمال کے لیے اللہ کے دین کو پرے پھینک دینا. فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں یہ عورت اللہ کے نزدیک ہن المنافقات، اللہ کے نزدیک یہ عورت منافق ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافق لوگ جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں اللہ نے ان کو پھینکنا. میں عورتوں کے جہنم میں جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا حسن با وہ میرے بھرا بڑے مہن کدھر اور کر دینے کے ویا اور پیچھے میرے پیو کو، یہ تکبر اور غرور جو ہے یہ اس کو جہنم کی طرف لے جاتا. ایک عورت کے جہنم میں جانے کی وجہ یہ بھی ہے، عورت کی ایک جگہ شادی ہوتی ہے، 2-4 سال گزر گئے اس کے نکاح ہونے کو، شادی ہو گئی، 3-4-5-6 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی. اس عورت نے چوری چوری جا کے شرک کرنا شروع کر دیا. اس کو کہا گیا فلاں پیر کو جا کے سجدہ کرو، فلاں قبر کو سجدہ کرو، فلاں جا کے اس کے نام کے چڑھاوے چاڑھو. چپ کر کے نا یہ کیا ہے جی میں اپنا گھر بچا رہی ہوں، چلو کسی طریقے نال ہی، اور سجدہ ہی قبراں نو کر کے، حجراں نو کر کے، بتاں نو کر کے، بس مینوں مل جائے، میرا گھر بچ جائے. اور گھر کا یہ حال ہے پتہ نہیں، اور شاید گئی ہے رستے میں واپس اس نے آنا ہے کہ نہیں، اور شاید رستے میں اس کی روح نکل جانی ہے. اس کار کو بچاتے بچاتے شرک اور کفر کر جائیں. یہ اکثر، اور یہ میرا خامد کدھرے نہ ہوئے دوجا ویاہ نہ کر لوے، ویاہ نہ کرے، مینوں شرک کرنا قبول ہے، قبراں نو سجدے کرنے قبول نے، مینوں خدا بنانا انہاں درختاں نو، قبراں نو، شجراں نو، حجراں نو قبول. استغفر اللہ، میں اللہ کا شریک بنا لوں گی، بس میرا خامد جو ہے نا دوسرا ویاہ نہ کرے. یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے عورت کے جہنم میں جانے کی کہ وہ اپنے گھر کو اپنی طرف سے بچا رہی ہو. اور ہم نے کیا اولاد ہو جائے تو عورت کو طلاق نہیں ہوتی؟ میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، کیا عورت کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد دے دے، وہ جو کہتی ہے جی پاویں شرک کر کے میں نہ مینوں مل جائے بس. ہم نے اللہ کی قسم اس زندگی میں 5 بیٹے ہوئے، 5 بیٹیوں کی ماؤں کو دیکھا ہے کہ طلاق ہوتے ہوئے. 4 بیٹے، 4 5 6 بیٹے، ان کو طلاق ہو گئی. کیا بیٹے کی وجہ سے طلاق رک جائے گی؟ اور طلاق، اور بات سنو، اور اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ میرے پتر، ہر چیز کائنات کے رب کے پاس ہے. اگر اس نے اولاد نہیں دینی، پتر صبر کر کے زندگی گزار لینا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اے میری تھی، اس کو بیٹھو نہ، اس کے پاس بیٹھو. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم بیٹیوں کے پاس بیٹھ کے دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، اللہ کی باتیں، ایمان کی باتیں، شریعت کی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں. ان کو سمجھاؤ، اے میرے پتر تیری شادی آ رہی ہے، پتر بیٹھ کے کہو، اس کی ماں اسے کہے اے پتر بعض اوقات اولاد نہیں بھی ہوتی. نبیوں پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ اولاد نہیں ہوتی، کئی دفعہ بیٹا نہیں ہوتا. کئی نبیوں کا ذکر ہے کہ ان کا بیٹا نہیں ہوا. یہ ساری زندگی حضرت بلال کی گزر گئی، نہ بیٹا ہوا ہے نہ بیٹی ہوئی ہے. اے میرے پتر اگر اولاد نہیں ہوتی کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کبھی کسی اور کے سامنے اپنا سار نہ چکانا. لیکن عورت جو ہوتی ہے یہ مجبور کر کے اس قسم کے کام، اور کئی دفعہ ایسے ذلیل ہوتے ہیں.
عورتوں کے ساتھ رب کی قسم میں نے یہ پڑھا ہے اخباروں میں کئی دفعہ کہ عورت گئی ہے، اس نے جا کے عورت کے ساتھ باقاعدہ پھر اس نے بدکاری کی ہے، زنا کیا اس نے، اور چپ کر کے زنا کرا کے عورت آ گئی ہے، چلو مینوں بچہ ہو جائے کسی طریقے نہ میرا گھر بائے، اور گھر بچاتی بچاتی جہنم جو ہے اس میں چلی گئی عورت۔ عورت کو یہ باتیں ساری کس نے سمجھانی ہیں؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی، رہی تو اکثر اہلھا النساء، میں نے عورتوں تمہیں اکثر دیکھا ہے کہ تم جہنم کے اندر تمہاری اکثریت تھی۔ پھر عورتوں کی جہنم میں جانے کی ایک اور بڑی وجہ ہے کہ عورت کا اپنے گھر میں اس کا خامن جو کچھ تھوڑی تنخواہ لاتا ہے، زیادہ لاتا ہے، تھوڑی مزدوری ملتی ہے، زیادہ ملتی ہے، مطمئن نہیں، ایویں پج کے باہر میں بھی 12 پڑھی ہاں، میں بھی نہ کدھر جا کے نوکری کر لاں مرداں چوتھے فلاں جگہ، اور مرد نے تے اپنی جگہ نے مینوں کی، اس کے مردوں کے اندر بیٹھنے کو تیار۔ اللہ نے گھر کی ملکہ بنایا اور عزت کی سکی روٹی کھانی اس کو قبول نہیں تھی، جتی کے اندر ذلیل ہو کے جتی کے اندر جو ہوتا نا یہ کیوں والی روٹی ڈال کے کھا رہی ہے عورت جو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میں نے عورتوں کو جب جہنم میں دیکھا، ان کی جب اکثریت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کفرہن، فرمایا یہ ناشکری بڑی ہوتی ہیں، ایک جہنم میں جانے کی ان کی وجہ یہ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، کسی آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول یہ عورتیں جو ناشکری ہیں، قیل ایکفرن باللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کیا یہ عورتیں ناشکری ہوتی ہیں؟ کس کی ناشکری کرتی ہیں؟ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یکفرن العشیر، یہ اپنے خامند کی بڑی ناشکری عورت ہوتی ہے۔ خامند جو ہوتا ہے بیچارہ کس طریقے سے محنت مزدوری اور لوہے دی پٹھیاں دے اگے کھلو کے اور تاریں بجلی کی تاروں کے کھمبوں کے اوپر چڑھ کے کسی طریقے سے وہ اپنے رزق لے کے آتا ہے، اور کس طریقے سے نامی 10ویں 12ویں اور باہر کے ملک میں 22ویں 23ویں 25ویں منزل میں نیچے سے سامان اٹھا کے اوپر اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، گردن کے منکے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ عورت اس کی پھر بھی نہ شکریہ ہے، کبھی نہیں اس کو کہے گی آپ میرے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، آپ کا بڑا شکریہ۔ اس عورت کو سوئی کے برابر کوئی چیز دے دینا، اسے کہ شکریہ بہن تیرا شکریہ، لاکھ باری شکریہ، اور جس نے اپنی زندگی اپنی جوانی جو تھی وہ ساری خون اور پسینے میں کر کے اس کے لیے روٹی کا لقمے کا، جس نے اس کی جوتیوں کے لیے اپنی زندگی جو تھی اپنی جوتیاں کسا کے ننگے پیر اس نے ٹوٹ کے تیری عورت کی جوتیاں بنائی، اس نے لا کے دی۔ عورت کے کپڑے کے لیے اپنے اس نے کپڑے ایسے پہننے کہ اس کو پہننے سے ایسے لیتا ہے جیسے کانٹوں کے کپڑے پہنتا ہے بیچارہ، لیکن عورت اس کے باوجود اپنے خامد کا شکریہ ادا نہیں کرتی ہے۔ یکفرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہے نا یہ اپنے خامد کی ناشکری بڑی کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں ایک اور بھی لفظ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی پھر اپنا خامد اس کے اوپر یکفرن الاحسان، عورت کے جہنم کے جانے کی ایک بڑی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ ہے، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ساری زندگی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، جوانیاں بڑھاپے میں تبدیل ہو گئیں، وہ جو بڑا شیر کی طرح جوان تھا اس کی کمر اسی طریقے سے جو جھک گئی بیچارے کی، کما کے محنت مزدوریاں کر کے خون پسینہ ایک کر کے ساری زندگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ خامد اچھا سلوک کرتا رہے، ایک بار اس کی گل نہ مننے، یہ حدیث کے الفاظ ما رأیت منک خیرا قط، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا دیکھنا یہ منہ سے کیا کہتی ہے، ساری زندگی تم نے اس کے لیے اپنے آپ کو کس طریقے سے قربان کر دیا، اور تم نے ایک دفعہ گل فرمایا یہ کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، اور میں تے جدوں دی آئیاں نا میں تے اس گھر وچ نہ کوئی خیر ویکھی ہوئی نہیں۔ چلو یہ میں نہیں کہتا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار نے یہ بات کہی، فرمایا دیکھنا تم اس کی ساری زندگی باتیں مان کے دیکھ لے، تم سن لینا اسے کہے گی میں جدو اتنے کہا تساں تے کدی میری گل منی نہیں نا،
तुसां तो कदी मेरी फरमाइश कदी मन्नी नहीं, सारी जिंदगी कमा कमा के मावां नूं देंदे रहे, वो भैणां नूं देंदे रहे, हुण मेरी वारी आई है तो हुण तुसीं इंज हो गए हो। सारी ज़िंदगी का एहसान जो होता है ये एक मिनट के अंदर उतार के रख देती है। हदीस के अंदर एक फिर और भी वजह आती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुकसिरना शिकवा, फरमाया औरत के जहन्नम में जाने में ये एक बहुत बड़ी वजह ये है, ये शिकवे शिकायतें करती रहती है अपने बाप के अंदर। अब्बा जी चलो जिस तरह तुसां व्याया जिस घर गईयां, बस अब्बा जी मैं नहीं दसना चुप करके, बस अब्बा जी। माँ मिली है तो उसनों अलग, भरा मिले ने तो अलग, फलाना मिले तो अलग। वो थक्का टुटा घर आया बेचारा, अजी उन्हें पैर रखा उत्थे, ए पुत्र जेड़े छड्ड गए वो सवेर दे मैनूं तंग करदे ने, चलो आउंदे ही। कदी भी बेचारे का खैर खाना तरीके से इस्तकबाल करना, आओ मेरे सिर के साईं, आओ बैठो, जूती तारो, मुंह दो, पानी देती हूँ, जो उसके पास है वो बेशक वो मर्चों के साथ दौरी के अंदर वो उनको कोट के और सूखी रोटी है बेशक आराम से खुशी के साथ, ए अल्लाह के बंदे घर में यही है मैंने आपको दे दिया है सारी। और फिर अपनी सहेलियों से जब मिल के जाना तो वहाँ फिर इसने इस किस्म की बातें करनी है। नी भैन तुसी ते खुशकिस्मत हो, चंगे घर ब्याही हो, मैं तो कुछ ना पूछो कित्थे ब्याही है, मैं तो दोज़ख च रह रही हूँ। इस किस्म का शिकवे करते रहना। और फिर सहेली के घर से जब वापस आई है तो आते ही उसने तुहानू तो मेरी ज़रूरत नहीं, और वेखो मेरी सहेली जो है ओदा खामन टीके पे लवांदा उन्होंने, चलो वो पता नहीं कोलांजी के टीके लगवा रहा है, पता नहीं वो हेपाटाइटिस के टीके लगवा रहा है, पता नहीं किस, लो तुहानू तो मेरी परवाह ही कोई नहीं, वो टीके लवांदा पे, कोर्स करांदा पे। हर वक्त ही नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुकसिरना शिकवा, फरमाया शिकवे शिकायतें तुम बहुत करती हो और तो तुम जहन्नम के अंदर बहुत देखी गई हो, उसकी वजह यह है कि शिकवे बहुत करती हो। मैं यहाँ एक बात रोक के 1 मिनट बात करता हूँ, ज़रा सारे मेरे दोस्त ध्यान से समझना। अपने खामद की नाशुक्री करने की सज़ा जहन्नम है, और शहनशाह कायनात का जो मालिक और रब है अगर कोई उसकी नाशुक्री करे तो सोच ले फिर क्यों नहीं वो कहती अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, या अल्लाह औलाद दी है तेरा शुक्र है, नहीं दी तेरा शुक्र है, सूखी रोटी दी तेरा शुक्र है, परोंठा दिया तेरा शुक्र है, गोश्त दिया तेरा शुक्र है, दाल अल्लाह तेरा शुक्र है। ये क्यों नहीं कहती? कभी भी खामद के साथ जब भी मैं शिकायतें कभी खामद की तारीफ़ ना करना, ये औरत को जहन्नम के अंदर ले जाता है। सूफिया के अंदर एक बात बड़ी मशहूर है, वो आपको सुनाने वाली है। कहते हैं कि एक ऐसे मज़दूर टाइप आदमी था, बड़ा नेक बुजुर्ग था, बड़ा हैत मज़दूर गरीब आदमी था। औरत हर वक्त शिकवे। एक दिन उसकी बीवी कोठे के ऊपर चढ़ी, छत के ऊपर, यानी मैं आपको ये बताने लगा हूँ खामद की कभी भी तारीफ़ नहीं करनी। ये औरत कोठे के ऊपर चढ़ी तो अचानक है वो जो उन्होंने सूफिया के अंदर एक बात बनी हुई है, औरत ने ऐसे देखा कि वो एक मर्द रात पिछले पैर वो हवा के अंदर उड़ रहा है। ये औरत जो थी ना, ये नीचे आई, आके इसने देखा कि इसका खामद किधर है। इसने कहा कि वो खामद शायद वो ना ये बाहर पैलियों में गया है, सीधी गाल वो ना शायद कज़ाए हाजत के लिए गया है। ये थोड़ी देर बाद खामद आ गया तो इस औरत ने उससे कहा तू सारी ज़िंदगी नमाज़ां पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, ज़िक्र करना है, बड़ी तजदा पढ़ना है, तू की कमाया है? वेह अल्लाह का बंदा मैंने देखा हवा के अंदर उड़ रहा था एक। वो बेचारे ने चुप करके कहने लगा भलिए लोके ओ ध्यान ना वेखना सी, वो मैं ही सा। औरत ने जब ये बात सुनी ना, चूँकि फितरत ऐसी थी, आंधी अच्छा तू सैं, मैं भी कहां झुड्डू नूं उड्डण दी जाच ही नहीं, ये किस तरह डिंगा उड़दा पिया। यानी सारी ज़िंदगी अपने खामद की तारीफ़ नहीं कभी करनी बेचारे की, कभी नहीं उसे कहना अल्लाह के बंदे जो तू रोटी लेके आया है
اس دور میں خون اور پسینہ ایک کر کے جو تو لے کے آیا ہے، تیری بڑی مہربانی، اللہ تجھے تیرے اوپر مہربانیاں کرے، اللہ تجھے زندگی دے، تجھے صحت دے، تجھے ایمان دے، تیرے پر فضل ہو، اللہ کا کرم۔ حدیث میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی حدیث میں آتا ہے، اور تو تم جہنم کے اندر جو بڑی دیکھی گئی ہو نا، تکثرن اللعنہ، اور تو تمہاری زبان کے اوپر ایک بڑی بات ہے، تم اکثر دیکھا گیا ہے تم لعنتیں بڑی کرتی ہو۔ ذرا گل پھٹے منہ لکھ دی لعنت، چول لعنتی لعنت جی جیا، گل گل نہ لعنت، گل گل نہ لعنت، گل گل نہ لعنت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تو یاد رکھنا، جو عورتیں کثرت کے ساتھ یہ لعنتیں 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 کرتی ہیں، یاد رکھو میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں کہ میں نے اس عورت کو، ان عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کو یہ لعنتیں لعنتیں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی عورت کو مرد کسی کو لعنت کہتا ہے نا، لعنت ایرے تھے، فرمایا اگر وہ لعنت کے اہل نہیں، وہ لعنت پلٹ کے اللہ اس کے اوپر لعنت وہ ڈال دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھنے لگا، تو اونٹنی وہ صحیح طریقے سے وہ نہیں تھی وہ قابو میں، اس نے کہا نہیں لانتی جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اونٹنی کے اوپر تم نے لعنت کہہ دیا ہے نا، اس کو ہمارے قافلے میں شریک نہیں کرنا، اسے پرے لے جاؤ، یہ لعنت مذاق ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لعن المومن کا قتل ہی، اور تو مردو یہ ایسے لعنت لعنت تم کرتے رہتے ہو، یاد رکھنا اللہ کے نزدیک کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے تم ایک ایسے بندے کو لعنت کہہ دیتے ہو، اللہ کے نزدیک اتنا جرم ہوتا ہے جتنا کسی کو قتل کرنے کا گناہ ہوتا ہے، قتل کرنے کا جتنا گناہ ہوتا ہے اتنا۔ اور تو نہ لعنتیں کیا کرو، لعنت جو ہے جو تمہیں جہنم کے اندر لے جائیں گی۔ ایک حدیث کے اندر ایک اور بھی وجہ بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی، یہ عورت ذرا عمر سیدھا عورت تھی، جس طرح کے 50 کے پیٹے میں کوئی ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے یہ عورت آئی تو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کچھ بات کی، آپ نے اس کی باتیں کا جواب دینے کے بعد آپ نے پوچھا تیرے میاں کا کیا حال ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب عجیب قسم کا، ٹھیک ہے جی ہو جائے ہے، میں نہیں کدی پوچھا انہوں، میں ویکھے نہیں کدی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا مقصد ہے؟ ہمارے ہاں بھی عورتیں ہوتے ذرا 50 سال دا بندہ چالو تے بہو پرا مار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت نے کہا میں نہیں کدی انہوں پوچھا۔ آپ نے فرمایا عورتیں یاد رکھ، ہوا جنتو کی و نارو کی، تیرا خامد تیرے لیے جنت ہے اور تیرا خامد ہی تیرے لیے جہنم ہے، یاد رکھنا۔ تو کہتی ہے میں نے کبھی پوچھا نہیں، اور میں نے کدی ہوتے دھیان دفعہ مرے پرا جتے پیا رہندا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خامد اس کے لیے جہنم بن جائے گا، خامد کے ساتھ اگر صحیح شریعت کے مطابق سلوک نہیں کرے گی اللہ قیامت کے دن جہنم کے اندر پھینک دے گا اس کو۔ عورت کے لیے اور بھی کئی وجوہات ہیں، یہ میں نے سرے دست چند بیان کی ہیں، اور آخر پہ یہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں، آپ نے یہ بات بتائی جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورت کے لیے تو جنت میں جانا ہی بڑا آسان تھا۔ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومنہ عورت اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنے والی عورت جو ہے، یہ جس صلت خمسہ، ساری زندگی 5 وقت کی نماز پڑھے، ایک پھر آپ نے فرمایا سامت شہرہا، ماہ رمضان آئے تو ماہ رمضان کے روزے رکھے، 2 حافظت فرجہا، تیسری نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی عزت کو کونج کانج کے رکھے، اپنے وجود کو، کپڑے کسی کے سامنے اپنے آپ کو ننگا نہ کرے، اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے، کونج کانج کے اپنے آپ نو رکھے، 3۔ اور چوتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطاعت بالہا، اس کا خامن جو اسے شریعت کے مطابق حکم دیتا ہے فوری طور پہ مان لے۔ یہ 4 چیزیں عورت اگر کر لے، 5 وقت کی نماز، ماہ رمضان کے روزے، اپنی عزت کی حفاظت، اور اپنے خامن کے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق خامن کہتا ہے وہ بات مانے، 4 کام یہ کرے، فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں قیامت کے دن جس عورت کو جب میدان محشر میں آئے گی کہا جائے گا عورت
اے 4 کام کرنے والی، اور جاؤ تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے ہیں، جس دروازے سے جانا چاہتی ہے چلو جاؤ۔ عورت کے لیے تو جنت میں جانا ہی آسان تھا، ہم مردوں نے عورت کے لیے جنت جو جنت ہے نا یہ ایک مصیبت بنا دی، اور عورت بیچاری کو دین سے دور کر دیا، ایمان سے دور کر دیا، اخلاق سے دور کر دیا، اور اس بیچاری کو دین اور ایمان سے ایسے دور کیا کہ پتہ نہیں چلتا یہ مسلمانوں کی عورت ہے کون عورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنی عورتوں کی ہم صحیح طریقے سے تربیت کریں، جو غلطی ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، سب کو یہ توفیق دے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اور اللہ ان کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔